بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح، نفس اور شیطانی وسوسوں کے موضوع پر آج ہم عرض کریں گے۔ ہر مسلمان کی زندگی سے یہ موضوع تعلق رکھتا ہے۔ اکثر ہمارے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، بعض نیکی کی طرف بلاتے ہیں جبکہ بعض گناہ اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روح کی آواز کیا ہے، نفس کی خواہشات کیا ہیں اور شیطانی وسوسے کیسے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں روح، نفس اور وسوسوں میں فرق کو کوشش کی گئی ہے کہ آسان انداز میں بیان کیا جائے۔ آپ جانیں گے کہ انسان کے دل میں آنے والے خیالات کے مختلف ذرائع کیا ہیں اور ایک مومن کس طرح نیک الہام اور شیطانی وسوسوں میں فرق کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولیں۔ اسلام میں روح کی آواز، نفس کی آواز اور وسوسے تین الگ چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر آنے والا ہر خیال روح کی طرف سے نہیں ہوتا، اسی لیے پہچان ضروری ہے۔ روح کیا چاہتی ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک مخلوق ہے۔ روح کی فطرت پاکیزگی، سچائی اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ روح ہمیشہ انسان کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، سچائی اختیار کرنے کا جذبہ دیتی ہے، گناہ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ روح کی آواز کی نشانیاں، اگر کوئی خیال، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ اگر کوئی خیال آپ کو نماز کی طرف بلائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف لے جائے، کسی کو معاف کرنے پر آمادہ کرے، سچ بولنے کی ترغیب دے، دل میں عاجزی پیدا کرے، تو یہ خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس کا کام خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ نفس کہتا ہے جو دل چاہے وہ کرو، ابھی مزہ لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ اپنی خواہش کو سب سے اوپر رکھو۔ نفس کی آواز کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں: جلد بازی، غصہ، تکبر، حسد، شہرت کی طلب اور ہر قیمت پر اپنی خواہش پوری کرنا۔ اب دیکھیے کہ شیطان کہاں سے آتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مثلا کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ اتنا بڑا نہیں، تم بہت نیک ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں۔ لیکن شیطان صرف دعوت دیتا ہے، قبول کرنا یا رد کرنا انسان اور اس کے نفس کا کام ہے۔ روح کی آواز سننے میں مشکل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گناہ دل کو کمزور کرتے ہیں، دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، شور، مصروفیات، خواہشات دل کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ روح کی آواز نرم ہوتی ہے، نفس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ نفس کی آواز جلد سن لیتے ہیں اور روح کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ روح کی آواز کیسی محسوس ہوتی ہے؟ روح کی آواز میں سکون ہوتا ہے، روح کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، روح کی آواز میں روشنی محسوس ہوتی ہے، روح کی آواز میں خیر خواہی ہوتی ہے، روح کی آواز میں حتیٰ کہ اگر نیکی مشکل بھی ہو تو دل کے اندر ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اب نفس کی آواز کیسے محسوس ہوتی ہے؟ نفس کی آواز میں بے صبری ہوتی ہے، نفس کی آواز میں جلد بازی ہوتی ہے، نفس کی آواز میں جذباتی دباؤ ہوتا ہے،
نفس کی آواز میں اپنی خواہش کا اظہار ہوتا ہے، اور نفس اکثر کہتا ہے کہ ابھی کرو، فوراً کرو، جبکہ خیر کے کام میں اکثر سکون اور توازن ہوتا ہے۔ عملی طور پر فرق کیسے پہچانا جائے؟ اپنے آپ سے 5 سوال یہ پوچھیں: کیا یہ خیال اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو یہ روح کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ کیا اس خیال سے تکبر بڑھ رہا ہے یا عاجزی؟ روح عاجزی پیدا کرتی ہے، نفس تکبر پیدا کرتا ہے۔ کیا اس خیال سے دوسروں کا فائدہ ہے یا صرف میری خواہش پوری ہو رہی ہے؟ نفس جو ہے وہ صرف اپنی خواہش چاہتا ہے۔ کیا اس خیال کے بعد دل میں سکون ہے؟ اگر خیر کا کام ہے تو عموماً دل میں اطمینان آتا ہے۔ کیا میں اس کام کو اللہ کے سامنے درست سمجھ سکتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو محتاط ہونا چاہیے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں روحانی راز کی طرف۔ روح جو ہے سورج کی طرح ہے، نفس بادلوں کی طرح۔ جب بادل زیادہ ہو جائیں تو سورج نظر نہیں آتا، لیکن سورج ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہ گناہوں، غفلت اور خواہشات کے بادل روح کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں، مگر روح کی اصل فطرت باقی رہتی ہے۔ روح کی آواز سننے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، ذکر الہی، استغفار اور تنہائی میں دعا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ جتنا دل پاک ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان خیر اور شر میں فرق بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ نفس تمہیں وہ دکھاتا ہے جو تم چاہتے ہو، لیکن روح تمہیں وہ راستہ دکھاتی جس کے تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آج میں نے بہت مختصر کر کے روح اور نفس کی آواز اور وسوسے یعنی شیطانی وساوس کے حوالے سے میں نے کچھ عرض کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی بھی ہمیں اپنے ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت بھی ایمان پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔